السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کہانی مینشن کرنے والے ہیں شیخ عباس بتاوی۔ شیخ کہتے ہیں کہ انہیں ایک کال آئی اور شخص نے انہیں کال پر کہا کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو انہیں جنازہ کرنا ہے، لیکن انہیں اسے دفنانا مکہ میں ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ایگزیکٹلی 5 ذی الحجہ تھی، یعنی مڈ سیزن آف حج۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس ٹائم پہ مکہ پہ دفن کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، کیونکہ یہ حج کا سیزن تھا۔ تو شیخ نے انہیں کہا کہ مجھے دفنانے کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مکہ میں دفنانا اس وقت یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ دوسرے دن جدہ ایئرپورٹ پہ میں نے گاڑی بھیجی جس میں میت کو لایا گیا اور اسے ہم نے سب سے پہلے غسل دینا تھا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسے غسل دینے کے لیے باتھ ٹب پہ لیٹایا تو وہ اچھا خاصا ہی واز اے بگ مین، اچھی خاصی اس کی باڈی تھی، یعنی اس کے پیر اور اس کے ہاتھ باتھ ٹب سے باہر آ رہے تھے۔ لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ وہ ہی واز اے بگ مین، میں نے اسے خود غسل دیا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اسے موو کرنے میں لیفٹ ٹو رائٹ۔ وہ بہت مجھے ہلکا انسان لگا جب میں اسے غسل دے رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے کفن پہنایا اور گاڑی میں لے کے جا رہے تھے۔ جب ہم اسے گاڑی میں لے کے جا رہے تھے تو اس کے بھائی نے کہا کہ پلیز آپ پہلے ایک بار اسے ہمارے گھر پہ لے آئیں، میرے بابا۔ جب وہ وہاں گھر پہ پہنچے تو اس کے باپ نے اس کے ساتھ لپٹ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اسی سمے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ میرے ساتھ والوں نے بھی دیکھا۔ اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کے کہ جب وہ باپ لپٹ کے رو رہا تھا تو میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مجھے لگا شاید یہ مے بی اٹس بیکاز آف ویدر اور کوئی اور وجہ ہوگی اس چیز کی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کفن اٹھایا اور اس کا وہ آنسو صاف کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے چہرے پہ کفن رکھا۔ پھر میت کا دوسرا بھائی دوڑ کے اپنے باپ کے پاس گیا کہ بابا آپ نے دیکھا ہمارا بھائی رو رہا تھا؟ تو وہ باپ واپس آیا اور اس نے شیخ سے ریکویسٹ کی کہ ایک بار مجھے اور دیکھنے دیں۔ تو شیخ نے پہلے تو نہیں مانا، لیکن اس کے بعد اجازت دے دی۔ جو ہی انہوں نے اس کا کفن اٹھایا اور پھر سے وہ باپ اس سے لپٹ کر رونے لگا، تو شیخ کہتے ہیں میں نے ایک بار پھر سے دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا، کفن اس پہ ڈالا اور ہم اسے لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ ہم میت کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم مکہ میں پہنچے تو ہم اسے حرم میں لے کے جانا تھا، تو وہاں پر پولیس والوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آگے نہیں چھوڑ سکتے، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں 2 ملین لوگ ہیں، اتنے سارے لوگوں میں آپ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس کو کسی اور مسجد میں لے کے چلے جائیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا، اب اس کو ہم نے جو ہے گاڑی کو لے کے جانا تھا کسی اور مسجد میں، تو میں جب وہاں گاڑی کے پاس پہنچا میں نے دیکھا وہاں سے لوگوں نے آلریڈی اس کو گاڑی سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگوں کے اوپر سے میت جا رہی تھی، یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ سے جیسے اڑ کے جا رہی ہو، یہ جا کے وہاں لوگوں کے سامنے تک پہنچی، اور 2 ملین لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ آپ امیجن کریں، ایک لوگ اگر 20 لوگ آپ کا جنازہ پڑھیں اور یہاں 2 ملین لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا۔ سب سے پہلے اتنی ہلکا جسم اس کا، اتنا بڑا آدمی اور اتنا ہلکا جسم، اتنی آسانی سے میں نے اسے غسل دیا۔ دوسرا، آنکھ میں سے آنسو نکلنا۔ تیسرا، اب وہ اڑ کے جا رہی ہے باڈی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ سے، اور اب جا کے 2 ملین لوگ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب اس کا جنازہ ہو گیا تو وہاں پر اس سے پہلے 3 ڈیڈ باڈیز موجود تھی، جب دفنانے کا وقت آیا تو ہمارا نمبر چوتھا تھا، یعنی پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور چوتھے نمبر پہ اس کی تدفین ہوتی۔ شیخ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں کچھ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈس تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو وہاں دوسرے انٹرنس سے لے کے جائیں، کیونکہ اب ہمارا چوتھا نمبر تھا وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میت کو اٹھا کے اب ہم لے کے جا رہے تھے دوسرے انٹرنس کی طرف۔ وہاں پر ہم سامنے کچھ اور سیکیورٹی گارڈس نے روک لیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم یہیں پہ اسے دفنائیں گے۔
یعنی ہم میت کی تدفین یہیں پہ کرتے ہیں۔ تو وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمارا نمبر 4 نمبر تھا، لیکن اب ہم فرسٹ پہ تھے اور باقی 3 ہم سے پیچھے تھے، تو سب سے پہلے تدفین ہوئی اس میت کی جس کو ہم لے کے آئے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اب جو میں نے حرم میں بھی دیکھ لیا تھا، اب یہ ایکسٹرا آرڈینری تھا، یہ اب میرے لیے اتفاق نہیں تھا۔ ان کے دفنانے کے بعد دوسرے ہی دن میں ان کے گھر پہ پہنچ گیا۔ میں نے وہاں پہ لوگوں سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ بھائی کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت اتنی اچھی موت نصیب کی، تو سب کہنے ہمیں نہیں پتہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو شیخ کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر وہاں پہنچ گیا، میں اپنے کام پہ نہیں گیا، اور پھر میں نے ان کی کچھ فیملی ممبر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، نماز قرآن تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہ اپنے والدین کی بہت عزت کرتے تھے، ان کی بہت خدمت کرتے تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ انہیں واش روم میں لے کے جاتے تھے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرتے تھے، ان کے کہنے سے پہلے ان کے کام کر دیتے تھے، ان کے لیے چیزیں لاتے تھے۔ یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے یہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، کتنی نرم دلی سے کتنی محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو شیخ کہنے لگے بالکل۔ اس کے بعد تو میرے دماغ میں کوئی سوال نہیں تھا، یہ تو وہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو کیا میرے بھائیو بہنوں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے والدین کا احترام کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ جزاک اللہ خیر۔